زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ادعوا ربكم تضرعا وخفية۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے دل لگا کر حضور رحمت عالم، جان عالم، فخر بنی آدم، سید الانبیاء والمرسلین، ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج ہفتہ واری درس حدیث کے محفل میں ہمیں شریک ہونے کی سعادتیں نصیب ہو رہی ہیں۔ اللہ عز و جل اس محفل پاک کو قبول فرمائے۔ کتاب الصلاۃ باب القراءۃ فی الصلاۃ سے میں آج حدیث نمبر 825 آپ حضرات کے روبرو پیش کر رہا ہوں، اور ایک اہم مسئلے کو انشاءاللہ میں واضح کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں: قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین۔ جب امام نماز میں کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو پس تم آمین کہو۔ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ، کیونکہ جس کا قول، جس کی بات فرشتوں کے قول کے مطابق ہو گئی، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اللہ اس کی گزشتہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ھذا لفظ البخاری، اور یہ بخاری کے الفاظ ہیں۔ یہ حدیث پاک جو آپ نے سماعت فرمائی بخاری کے اندر بھی ہے، اور اسی سے ملتی جلتی روایت مسلم شریف کے اندر بھی ہے، اور دیگر کتب احادیث کے اندر بھی اس روایت کو بیان کیا گیا ہے۔ اس روایت میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہنے کا حکم دیا کہ جب امام ولا الضالین کہے تو پھر سننے والے آمین کہیں۔ دیکھیے، نماز میں سورۃ الفاتحہ کے بعد آمین کہنا سنت ہے، اور سنت ہونے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، چاہے اہل سنت والجماعت ہو، چاہے دیابنہ ہو، چاہے وہابیہ ہو، غیر مقلدین ہو، تمام فرقے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ آمین کہنا نماز میں سنت ہے۔ یہ متفق علیہ مسئلہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا متفقہ فیصلہ ہے کہ آمین کہنا سنت ہے۔ دوسری بات، جو سری نمازیں ہیں، عصر کی نماز اور ظہر کی نماز، ظاہر سی بات ہے سری نمازوں میں امام قرات سرن کرتا ہے، ہمیں سنائی نہیں پڑتا یعنی آپ لوگوں کو کہ امام کیا قرات کر رہے ہیں، تو اس میں بھی آمین نہیں کہنا ہے، مقتدیوں کو نہیں کہنا، امام کو کہنا ہے سرن، دھیرے سے آمین، اس میں بھی کسی کے اختلاف نہیں ہے۔
کوئی شخص تنہا نماز پڑھ رہا ہو انفرادی طور پر تو وہ بھی سرن آمین کہے گا. جب وہ ولضالین پڑھے گا نماز میں تو سرن دھیرے سے آمین کہے گا کہ خود اس کے کان سن سکیں. بس اس میں بھی کسی کا اختلاف نہیں ہے. ایک مسئلہ اسی سلسلے میں مختلف ہی ہے، وہ یہ ہے کہ جو جہری نمازیں ہیں یعنی فجر کی نماز، مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز، یہ 3 نمازیں ہیں، ان میں جب امام قرات کرے جہراً بلند آواز سے اور پھر وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھے تو اس کے بعد جو آمین کہی جائے گی یہ آمین سرن ہوگی یا جہراً ہوگی. یعنی آمین ان 3 نمازوں میں، فجر، مغرب اور عشاء، ان 3 نمازوں میں آمین دھیرے سے کہنا ہے یا بلند آواز سے آمین کہنا، اس میں اختلاف ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں اماموں کا موقف یہ ہے کہ ان 3 نمازوں میں بھی آمین سرن کہنا بہتر ہے. بلند آواز سے آمین کہنا جائز ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ سرن آمین کہی جائے، یعنی آمین دھیرے سے. امام بھی سرن کہے اور پیچھے نماز پڑھنے والے بھی مقتدی بھی سرن آمین کہیں، یہ بہتر ہے. اور حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام احمد بن حنبل جو امام شافعی کے شاگرد ہیں، یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ فجر میں، مغرب میں اور عشاء میں جب امام جہراً قرات کرے گا اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھے گا تو امام بھی بلند آواز سے آمین کہے گا اور پیچھے سننے والے مقتدی بھی بلند آواز سے آمین کہیں گے. یہ مسئلہ ہے مختلف ہے. اب آپ سنیے، اسی لیے جو حرمین شریفین میں مکۃ المکرمہ، مدینہ المنورہ جاتے ہیں، بلکہ عرب میں، عرب کنٹری کہیں بھی جاتے ہیں، چونکہ وہاں جو موجودہ حکومتیں ہیں وہ خود کو حنبلی کہتی ہیں. ہم ان کو غیر مقلد کہتے ہیں مگر وہ خود کو غیر مقلد نہیں کہتے ہیں، وہ لوگ خود کو حنبلی کہتے ہیں، یعنی امام احمد بن حنبل کے مقلد کہتے ہیں خود کو. تو وہ لوگ، ان کے ہاں جو نمازیں ہوتی ہیں بلند آواز سے آمین ہوتی ہے، اس قدر بلند آواز سے کہ پوری مسجد گونج جاتی ہے. خود حرمین شریفین میں آپ نے ویڈیوز دیکھے ہوں گے، یوٹیوب کے اوپر پڑے ہوئے ہیں نمازوں کے ویڈیوز. امام کہتا ہے آمین تو پیچھے سننے والے جتنے بھی ہوتے ہیں ایک ساتھ بلند آواز سے وہ آمین کہتے ہیں، پوری مسجد گونج جاتی ہے. ہمارے یہاں امام بھی دھیرے سے آمین کہے گا اور مقتدی حضرات بھی دھیرے سے آمین کہیں گے. اس کو کہتے ہیں سرن آمین کہنا. اور یہ مسئلہ کوئی بہت زیادہ اہم تو نہیں تھا اور اس کو بیان کرنے کی حاجت بھی نہیں تھی، چونکہ یہ فرض یا واجب ہونے، جائز یا ناجائز ہونے کا اختلاف نہیں ہے. فقط اختلاف یہ ہے کہ بہتر کیا ہے. امام اعظم کے نزدیک اور امام مالک کے نزدیک بہتر یہ ہے کہ دھیرے سے آمین کہیں، بلند آواز سے آمین کہنا جائز ہے. امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک بہتر یہ ہے کہ بلند آواز سے آمین کہا جائے اور دھیرے آمین کہنا جائز ہے. تو جائز دونوں کے نزدیک ہے، مگر بہتر کیا ہے اس میں اختلاف ہے. تو اس مسئلے میں پڑھنے کے اسے کوئی شدید حاجت تو نہیں تھی، مگر چونکہ ہندوستان کے دریدہ دہن غیر مقلدین جو کہتے ہیں ہم عامل بالحدیث ہیں، حدیثوں پر عمل کرنے والے ہیں، وہ لوگ عوام کو دھوکہ دینے کے لیے چند روایتیں پیش کر کے یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو امام اعظم کا مسلک حدیثوں سے ہٹ کر ہے. یہ حنفی لوگ حدیثوں کے مقابلے میں اپنے امام کی پیروی کر رہے ہیں، رسول پاک کے فرمان کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک کر امام اعظم کی پیروی کر رہے ہیں. اور یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کالج اسکولوں کے بچوں کو. اب وہ یہ سمجھتے کہ یار یہ تو بہت غلط ہو رہا ہے، ہمارے باپ دادا تو گمراہی میں تھے، وہ لوگ امام اعظم کی پیروی کر رہے ہیں اور ان کو حدیث کا علم ہی نہیں تھا، امام اعظم تو حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں. تو اس لیے غیر مقلدین جال بچھاتے ہیں بد مذہبیت کا اور لوگ ان کے جال میں پھنستے چلے جا رہے ہیں. اس لیے مسئلہ تو کوئی زیادہ اہم نہیں تھا، مگر جب حدیثوں کا آڑ بنا کر امام اعظم کو گالیاں دی جا رہی ہیں اور ان کے بارے میں یہ غلط فہمی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ حدیثوں کی مخالفت کرتے ہیں، تو پھر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ مسئلے کو واضح کریں کہ امام اعظم کو کسی معمولی ہستی کا نام نہیں ہے.
امام اعظم وہ عظیم ہستی ہیں کہ امام بخاری امام اعظم کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں کی لسٹ میں آتے ہیں، بہت بعد میں نام آتا ہے۔ اگر امام اعظم ابو حنیفہ کو بیچ سے ہٹا دیا جائے تو امام بخاری کا سرے سے دنیا میں کوئی وجود ہی نہیں ہوگا۔ جو کچھ امام بخاری کے پاس علم حدیث تھا امام اعظم کا صدقہ ہے، وہ بھی کئی واسطوں کے بعد پہنچا امام بخاری کے پاس۔ تو یہ امام بخاری کی بخاری شریف کی چند روایتوں کو لے کر سند کو حذف کر کے عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ آج کے اس موقع پر اس کو واضح کیا جائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس ایسی مضبوط دلیلیں ہیں، الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ ہمیں اللہ نے ائمہ اربعہ میں سے امام اعظم ابو حنیفہ کا مقلد بنایا ہے۔ امام اعظم کا مذہب ایسا مضبوط، ایسا ٹھوس، ایسا مستحکم ہے کہ کوئی بھی اس کو کاٹ نہیں سکتا ہے۔ مضبوط دلائل کے انبار امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس ہیں۔ دیکھیے آمین ہے کیا، پہلے آپ آمین کے حقیقت کو دیکھ لیں، پھر میں روایتیں پیش کر دوں گا انشاءاللہ۔ جلد سے جلد میں گفتگو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ آمین ہے کیا، نماز میں اب آمین کہتے ہیں وَلَضَّالِّينَ کے بعد آمین ہے کیا، خود بخاری کے اندر روایت موجود ہے، الآمین دعاء، بخاری کے اندر ہے کہ آمین دعا ہے۔ اور قاضی بیضاوی نے جو تفسیر کی بیضاوی شریف تفسیر کی بڑی معتبر کتاب ہے، اس کے اندر باقاعدہ اس کی وضاحت کی ہے۔ استجب کے معنی میں اسمع واستجب، جب آپ آمین کہتے ہیں تو گویا کہ آپ یوں کہتے ہیں اے ہمارے رب تو سن لے میری پکار، میری فریاد، تو میری دعا قبول فرما لے۔ آمین دعا ہے، دعا ہے آمین۔ خود قرآن مقدس کے اندر حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی دعا کا تذکرہ ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ دعا مانگا کرتے تھے اور حضرت ہارون علیہ السلام آمین کہتے تھے۔ آمین دعا مانگی حضرت موسیٰ نے اور آمین کہا ان کے بڑے بھائی حضرت ہارون نے۔ یہ بڑے بھائی تھے، حضرت موسیٰ چھوٹے بھائی ہیں۔ منصب حضرت موسیٰ کا بلند ہے، بڑا ہے، اور حضرت ہارون کا منصب ان سے چھوٹا ہے مگر عمر میں بڑے تھے۔ دونوں کے بارے میں قرآن مقدس کے اندر آیا قد اجیبت دعوتکما، اے میرے پیغمبروں، اے موسیٰ ہارون، تم دونوں کی دعائیں قبول کر لی گئیں۔ تو دعا تو حضرت موسیٰ مانگ رہے تھے تنہا، تو یہ نہیں فرمایا اللہ نے کہ اے موسیٰ تیری دعا قبول کر لی گئی، بلکہ فرمایا تم دونوں کی دعائیں قبول کر لی گئیں، کیونکہ آمین ان کے بڑے بھائی کہہ رہے تھے۔ تو آمین دعا ہے۔ اب جب آمین دعا ہے اور امام بخاری نے فرمایا آمین دعا ہے، تو دعا کے بارے میں قرآن مقدس کے اندر اللہ نے کہا فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، یہ اللہ نے فرمایا کہ اپنے رب کو پکارو، اپنے رب سے دعا مانگو، کس طرح؟ روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے اور خفیہ طریقے پر، دکھاؤ نہیں کسی کو، کسی کے سامنے چیخو چلاؤ نہیں، خفیہ طریقے پر خاموشی کے ساتھ روتے ہوئے گڑ گڑاتے اپنے رب کو پکارو، دعا مانگو۔ تو اللہ نے دعا مانگنے کا حکم دیا اور طریقہ یہ بتایا کہ آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوں اور تمہاری زبان بلند نہ ہو، پست آواز میں خاموشی کے ساتھ خفیہ طریقے پر اپنے رب کو پکارو۔ تو دعا میں اصل یہ ہے کہ دعا آہستہ پکاری جائے، دعا آہستہ مانگی جائے۔ آمین چونکہ دعا ہے لہذا اس ضابطے کی روشنی سے واضح ہوتا ہے کہ آمین بھی دھیرے سے ہونی چاہیے، چیخ پکار کر آمین نہیں ہونی چاہیے۔ اس مقام پر میں ایک بہت اہم واقعہ ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا حضرت امام رازی کا، 6 صدی ہجری کے بہت بڑے امام مجدد ہیں امام رازی، اور وہ شافعی ہیں، حنفی نہیں ہیں، امام شافعی کے مقلد ہیں۔ مگر مقلد ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہر مسئلے میں انسان تقلید کرے، چند مسائل میں تقلید کی جاتی ہے اور جو محققین ہوتے ہیں وہ اپنی تحقیق پیش کر سکتے ہیں۔ اس مسئلے میں امام رازی مقلد ہیں شافعی کے، مگر پیروی کی امام اعظم ابو حنیفہ کی، اور خود انہوں نے تفسیر کبیر کے اندر، اوپر ہمارے تفسیر کبیر موجود ہے، اتنی موٹی کتاب ہے تفسیر کبیر، قرآن مقدس کی تفسیر ہے، ویسی تفسیر لکھی نہیں گئی آج تک۔ امام رازی نے جیسی تفسیر لکھی ہے 14ویں جلد کے اندر آپ نے فرمایا ہے کہ دیکھیے آمین میں 2 صورتیں ہیں، آمین یا تو دعا ہے یا اللہ کا نام ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ آمین اسم من اسماء اللہ تعالی، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے آمین۔ آمین دعا ہے یا تو اللہ کا نام ہے۔ اگر آمین دعا ہے تب بھی ضروری یہ ہے کہ آمین دھیرے سے کہی جائے، چونکہ دعا دھیرے سے مانگنی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ،
اور اگر آمین اللہ کا نام ہے تو پھر انسان آمین دھیرے سے کہے، کیونکہ اللہ نے اپنا ذکر کرنے کا حکم دیا تو یہ فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، کہ ڈرتے ہوئے عاجزی کے ساتھ اپنے دل میں اپنے رب کا نام لو، یہ اللہ نے فرمایا۔ پھر امام راضی فرماتے ہیں کہ یہ بات مجھے بہت اچھی لگتی ہے، لہذا میں اسی کو اختیار کرتا ہوں کہ آمین دھیرے سے کہی جائے۔ اپنے وقت کے مجدد، اپنے وقت کے عظیم مفسر، کہ ان کے بعد ان جیسا مفسر شاید دنیا میں پیدا نہیں ہوا، انہوں نے یہ بات کہی۔ ہے امام شافعی کے مقلد، یہ بات ان کو امام اعظم کی بہتر لگی تو انہوں نے اسی کو اختیار کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر یہ جو احادیث کریمہ ہیں ان کا کیا جواب ہوگا؟ ہم کہتے ہیں کوئی بھی بدبودار غیر مقلد مر کر زندہ ہو جائے تب بھی ثابت نہیں کر سکتا ہے کسی ایک روایت سے بھی کہ حضور نے فرمایا ہو کہ یا حضور نے کیا ہو کہ غیر مغضوب علیہم ولا الضالین حضور نے پڑھا ہو اور پھر بلند آواز سے آپ نے آمین کہی ہو۔ صرف ایک روایت ہے غیر مقلدین کے پاس، اس ایک روایت کے مقابلے میں ہمارے پاس درجنوں روایتیں موجود ہیں جن میں باقاعدہ وضاحت ہے کہ حضور نے پست آواز میں آمین کہی ہے، باقاعدہ وضاحت ہے کہ حضور نے دھیرے سے آمین کہی ہے، سمجھے آپ؟ اور یہی عمل حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں رہا، عمر فاروق اعظم کے زمانے میں رہا، حضرت عثمان غنی، آج ان کا یوم، ابھی فاتحہ بھی ہوگا، ان کی بارگاہ میں نیاز پیش کی جائے گی، فاتحہ پیش کیا جائے گا، ان کا آج یوم ہے، توجہ نہیں تھی ورنہ آج ان پر گفتگو ہوتی۔ یہی حضرت علی شیر خدا مولا کائنات کے زمانے میں رہا عمل، پھر امام حسن کے 6 مہینہ مدت خلافت میں اسی پر عمل رہا، پھر حضرت امیر معاویہ جب بادشاہ اسلام بنے ان کے زمانے میں مکہ المکرمہ کے اندر بھی اور مدینہ کے اندر بھی اسی پر عمل رہا۔ حضرت سیدنا امام حسین کی شہادت کے بعد جب حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اپنی خلافت کا اعلان فرمایا اور مکہ المکرمہ اور مدینہ کے تمام مسلمانوں نے کی بیعت کر لی اور حجاز مقدس پر ان کی خلافت قائم ہو گئی، تقریباً 9 سال تک خلافت کی حضرت عبداللہ ابن زبیر نے، اور یہ حضرت صدیق اکبر کے نواسے ہیں۔ تو انہوں نے بار روایتوں کی بنیاد پر اپنے دور خلافت میں مکہ المکرمہ کے اندر یہ طریقہ رائج کیا کہ آپ نے نماز میں باضابطہ بلند آواز سے آمین کہنا شروع کیا، پھر آپ کی پیروی میں اور لوگوں نے بھی آمین کہنا شروع کیا۔ اس قسم کی روایتیں بخاری کے اندر موجود ہیں۔ اب یہاں دیکھیں جو میں نے روایت پیش کی ہے تو ابو ہریرہ کی، اس میں یہ ہے کہ حضور نے فرمایا جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تب تم آمین کہنا، یہ نہیں فرمایا کہ جب امام کہے آمین تب تم آمین کہنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام آمین دھیرے سے کہے گا، تبھی تو حضور فرما رہے کہ جب امام ولا الضالین تک پہنچے تو سمجھ جانا کہ امام نے آمین کہا تب تم بھی آمین کہہ لینا۔ اور حضرت علقمہ بن وائل کے باقاعدہ روایت موجود ہے جامع ترمذی کے اندر، اس میں تو پوری کھلی وضاحت ہے کہ حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ حضور نے نماز پڑھائی وقرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین وقال آمین وخفض بها صوته، یہ الفاظ موجود ہیں، اور جس کا صاف ترجمہ یہی ہوگا کہ حضور نے نماز پڑھائی اور جب آپ نے ولا الضالین فرمایا پڑھا تو آمین کہا۔ کیسے کہا؟ وخفض بها صوته، راوی کہتے ہیں حضور نے آمین دھیرے سے کہا، یعنی آواز کو پست کیا، آمین بلند آواز سے نہیں کہا، دھیرے سے آمین کہا۔ اب ظاہر سی بات کوئی سناٹا ہو اور کوئی دھیرے سے آمین کہے تو آس پاس والوں کو بھی آمین سنائی پڑ دیتی، آمین دھیرے سے میں نے کہی مگر سنائی، یہ تو میک ہے، میک نہ بھی ہو تو تب بھی آپ سن لیتے۔ تو پست آواز میں حضور نے آمین کی، حضرت علقمہ نے باقاعدہ اس کو روایت کیا ہے، اور اس قسم کی کئی روایتیں موجود ہیں کہ حضور نے پست آواز سے آمین کہی۔ ایک روایت ہے جامع ترمذی کی غیر مقلدین کے پاس، صرف ایک روایت۔ امام اعظم کے پاس درجنوں روایتیں ہیں، تو ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں، اور خود جناب والا کے پاس صرف ایک روایت لیے بیٹھے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم عامل بالحدیث، ہم محدث ہیں، ہمارے سامنے امام اعظم بھی کچھ نہیں ہے، معاذ اللہ۔ یہ شیطان کی سب جو ہے چال بازیاں ہوتی ہیں کہ انسان کو اندھیرے میں رکھتا ہے، انسان سمجھتا ہے کہ مجالے میں، انسان کو رکھتا ہے جہالت میں، انسان سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، سمجھے آپ؟ اب وہ روایت کیا اس کو سماعت فرما لیجیے۔ اس میں یہ ہے حضرت وائل بن حجر سے مروی ہے کہ حضور نے نماز پڑھائی اور ولا الضالین کے بعد آمین کہا، ومد بها صوته، یہ الفاظ موجود ہیں۔ یہاں طلبہ موجود ہیں، مد یمد و مدن سب جانتے ہیں کہ مدہ کا معنی ہوتا ہے دراز کرنا، بڑھانا کسی چیز کو۔ مدہ کا معنی آواز بلند کرنا نہیں ہوتا، مدہ کا معنی آواز دراز کرنا۔ اب اس کا ترجمہ یہ ہوگا حضور نے آمین کہا اور اپنی آواز کو دراز کیا، لمبا کیا،
یعنی امین نہیں کہا، آمین کہا، آواز کو کھینچ کر، دراز کر، آواز کو بلند کرنا نہیں۔ اس کا ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ حضور نے آواز کو بلند کر کے آمین کہا۔ آواز کو بلند کرنا اور ہے اور آواز کو دراز کرنا اور ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ آمین کہہ دیں اور ایک یہ کہ آمین، آواز کو تھوڑا سا لمبا کریں آپ۔ تو حضور نے اسی انداز سے آمین کی جس کو راوی نے روایت کیا۔ اس لیے کوئی بھی روایت ایسی ثابت نہیں کر سکتا مرتے دم تک جس میں صاف واضح لفظوں میں موجود ہو کہ حضور نے بلند آواز سے آمین کہی ہو، وجہر بہا صوتہ کے الفاظ موجود ہوں کہ حضور نے بلند آواز سے آمین کہی ہو۔ نہ بخاری کے اندر ہے، نہ مسلم کے اندر ہے، نہ نسائی شریف کے اندر، نہ ابن ماجہ کے اندر، نہ سنن ابو داؤد شریف کے اندر، نہ جامع ترمذی کے اندر، نہ مشکات کے اندر، نہ مستدرک للحاکم کے اندر، کسی بھی کتاب حدیث کے اندر اس قسم کی روایت کوئی نہیں دکھا سکتا ہے۔ دکھائے گا کون سی روایت؟ عبداللہ ابن زبیر کی روایت، وہ میں نے اس کے جوابات دی آپ کو۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ آپ ٹھیک ہے، مختار ہیں، آپ جس پر عمل کرنا چاہیں عمل کریں، صرف بہتری کا معاملہ ہے، مسئلہ ہے، جائز تو وہ بھی ہے، جائز تو وہ بھی ہے، مگر آپ حدیث کا سہارا لے کر، حدیث کا نام لے کر یہ کہیں کہ امام اعظم غلطی پر تھے، امام اعظم کے مقلدین جاہل ہیں، امام اعظم کو حدیث کا علم نہیں تھا، ان کو حدیث کا پتہ نہیں تھا، حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں، اس قسم کے بکواس اگر کوئی غیر مقلد کرے گا تو اس کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ امام اعظم کے پاس دلائل کا انبار ہے۔ میں ایک حوالہ آپ کو دے دیتا ہوں، آپ خود پڑھیں۔ ابھی ماضی قریب کے ابھی جلد ہی انتقال ہوا، پاکستان کے بہت عظیم عالم دین ہیں، خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند ہیں، حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جید عالم دین، بڑے پائے کے محقق بھی تھے، اور اللہ نے میدان خطابت میں آپ کو بڑا ملکہ دیا تھا۔ کیا زبان تھی، چل زبانی ان کے اندر تھی، زبان بھی سب کو نہیں ملتی ہے، کسی کسی کو ملتی ہے، تو اللہ نے ان کو بہت نوازا تھا، زبان بڑی صاف ستھری تھی اور بہت پر مغز خطاب کرتے تھے، بڑے بڑے جید علماء ان کا بیان سنتے تھے۔ حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق صاحب قبلہ انتقال ہو گیا، ان کی کتاب ہے رسول اللہ کی نماز، کیا نام ہے؟ پڑھو اس کو، رسول اللہ کی نماز، کہ حضور نماز کیسے پڑھتے تھے، اس میں تمام بحثوں کو لکھا آپ نے، اور جتنی بھی چال بازیاں، دھوکے بازیاں، سازشیں غیر مقلدین نے رچی ہیں کتابوں کے اندر، اور جتنی باتوں سے وہ سنی عوام الناس کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، شاہ صاحب قبلہ نے پرخچے اڑا دی ہیں، بکھیے دھیر دی ہیں ان کی، دھجیاں اڑا دی ہیں ان کی، اور مرتے دم تک اس کتاب کے جواب نہیں دے سکتے۔ وہ کتاب میرے پاس بھی موجود ہے، جس کو چاہے میں دوں گا تو نہیں، اسے تحفتاً تو نہیں دوں گا، اسے منگنی کے طور پر آپ پڑھ کر واپس کر سکتے ہیں، لینا چاہیں تو میں دے سکتا ہوں آپ کو پڑھنے کے لیے، اردو زبان میں، دھجیاں اڑا دی، مگر علمی کتاب ہے، اس کے لیے پھر علم چاہیے سمجھنے کے لیے۔ اس لیے حدیث پاک بالکل صاف و کلیئر ہے، ہمارا جو موقف ہے بالکل حدیث پاک کے مطابق ہے۔ جو لوگ وہاں جاتے ہیں تو ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ لوگ حنبلی ہیں، حنفی تو ہیں نہیں، حنبلی ہیں، تو اگر وہ لوگ ولضالین بلند آواز سے کہہ رہے ہیں تو اپنے مسلک کے مطابق کر رہے ہیں، پھر اس کو دلیل بنا کر یہاں آ کے سنی مسلمانوں حنفیوں کے پیچھے نماز پڑھنا اور پھر بلند آواز سے آمین کہہ کہ یہ لوگوں کو بتانے کی کوشش کرنا کہ ہم عرب سے آئے ہیں اور میں قابل ہو کر کے آ گئے ہوں، باقی سب لوگ جاہل ہیں جو آمین دھیرے سے بول رہے ہیں، میں بلند آواز سے آمین کہہ رہا تو میں قابل ہوں۔ کچھ لوگ جو سعودی عربیہ رہ کے آتے ہیں ان کو وہاں کی ہوا لگ جاتی ہے، یہاں آ کے پہلے سے کھڑے ہو جائیں گے، آمین بلند آواز سے کہنا شروع کر دیں گے، اور پھر یہ سمجھیں گے کہ جتنے بھی ہیں سب احمق بیوقوف جاہل ہیں، ٹوپی اتار کے نماز پڑھنا شروع کر دیں گے، چونکہ وہاں یہ سب مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے کسی سے متاثر ہونے سے پہلے یہ دیکھیے کہ وہ ہے کون، اس کی حقیقت کیا، اس کے عقائد کیا ہیں۔ اسلاف کرام کا دامن مضبوطی سے تھامے رہیں، اسی میں عافیت، اسی میں بھلائی ہے۔ اب میں حدیث پاک کی تھوڑی سی شرح کرتا ہوں، یہ تو میں نے ایک جو اختلافی مسئلہ تھا اس کو بیان کیا۔ اب دیکھیے آپ آمین کے بارے میں آپ نے سماعت فرمایا کہ یہ دعا ہے، اور آمین کہنے کا مطلب اے اللہ قبول فرما لے، یہ آمین کہنا ہے آپ کو، آپ آمین بھی کہہ سکتے ہیں اور آمین مد کے ساتھ بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں طرف سے ایک الف کے برابر کھینچیں آمین، یا مد کر لیں آپ، آمین کہنے کی اجازت ہے، امین نہ کہیں آپ، آمین نہ کہیں، میم پر تشدید نہ دیں، مگر اگر کسی نے دھوکے میں امین یا آمین کہہ دیا تو نماز کی فاسد نہیں ہوگی، نماز بہرحال ہو جائے گی۔ اب آگے جو روایت ہے وہ دیکھیے، حضور فرماتے ہیں، اسی روایت میں ہماری دلیل موجود ہے، حضور فرماتے ہیں کیونکہ جس کا قول فرشتوں کے قول کے مطابق ہو گیا، یعنی حضور فرماتے ہیں جب امام کہے ولضالین تو آمین کہو، کیونکہ فرشتے آمین کہتے ہیں۔ کون سے فرشتے؟ کرامن کاتبین جو ہماری نیکیاں برائیاں لکھ رہے ہیں، حفظہ فرشتے جو ہماری حفاظت پر
نگراں ہیں، رحمت کے فرشتے۔ انسان جس مقام پر آمین کہے گا وہاں پر جو بھی رحمت کے فرشتے ہیں، حفظہ فرشتے، نگرانی کرنے والی اگر یہ حفظہ حافظ کی جمع یعنی نگرانی کرنے والے فرشتے ہمارے پاس موجود ہیں، اگر یہ فرشتے نہ جنات ہم کو اٹھا کر سمندروں میں پھینک دیں، ختم کر دیں، اتنے کٹر دشمن ہیں جنات ہمارے، ہمیں اٹھا کر پہاڑوں میں لے کے چلے جائیں گے۔ یہ حفظہ فرشتے ہماری نگرانی، ہماری حفاظت کرتے ہیں انسانوں کی، من جانب اللہ یہ مقرر ہے۔ تو حفظہ فرشتے، کرامن کاتبین فرشتے، رحمت کے فرشتے جو بھی موجود ہوتے ہیں وہ آمین کہتے ہیں۔ اب حضور فرماتے ہیں جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے مطابق ہو جائے، ٹیلی کر جائے، تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، سارے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اب آپ بتائیے کبھی آپ نے فرشتے کی آمین کی آواز سنی ہے؟ کوئی بتائے؟ بھی ہم تو ایک زمانے سے نماز پڑھ لیں، کبھی آواز فرشتوں کو نہیں آئی ہے۔ اگر فرشتوں کی آواز سن لیا تو بہت بڑی سمجھ لیجیے کرامت ہم لوگ کے لیے حق میں ہو جائے گی کہ ہم نے فرشتوں کی آواز سنی۔ انبیاء کرام فرشتوں کی آواز سنتے ہیں، اولیاء اللہ فرشتوں کی آواز سنتے ہیں، مگر آپ نے کبھی فرشتوں کی آواز سنی ہے؟ مگر حضور کے قول پر یقین ہے کہ نہیں کہ حضور نے فرمایا کہ فرشتے آمین کہتے ہیں۔ کیسے کہتے ہیں آمین؟ بلند آواز سے چیخ کر چلا کر کہ پوری مسجد گونج جائے؟ وہ تو دھیرے کہتے ہیں۔ کوئی ایک روایت بھی نہیں دکھا سکتا کسی بھی حدیث کی کل کتابوں میں، چونکہ ہے ہی نہیں کوئی روایت کہ فرشتے بلند آواز سے آمین کہتے ہو، کوئی ایک روایت بھی دکھا نہیں سکتا ہے۔ بھئی دو ہی صورتیں ہیں، یا تو بلند آواز سے آمین کہیں گے یا دھیرے سے آمین کہتے ہوں گے فرشتے، دو ہی صورتیں ہیں، تیسری کوئی صورت نہیں ہے۔ فرشتے کہتے ہیں آمین، ہمارا یقین ہے۔ دو صورتیں ہیں، یا تو بلند آواز سے کہتے ہیں یا تو دھیرے سے کہتے ہیں۔ بلند آواز سے کہنے کی کوئی روایت نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں، کوئی دلیل نہیں، کہیں سے ثابت نہیں ہے، تو کیا ثابت ہوا؟ بولیے، ارے بولو نا۔ پھر دھیرے سے کہتے ہیں، جب دھیرے سے کہتے تو کون دے؟ ہم بھی دھیرے سے کہیں گے۔ پھر اگر ہم کہیں آمین بلند آواز سے، فرشتے کہنے دھیرے سے، تو ہماری آمین فرشتوں کے آمین کے ساتھ ٹیلی کرے گی، مطابقت کھائے گی؟ نہیں۔ تو جب وہ دھیرے سے آمین کہہ رہے تو ہم کو بھی دھیرے سے آمین کہنا ہے، تاکہ ہماری آمین فرشتوں کے آمین جیسی ہو جائے، اور پھر ہم اس بشارت کے حقدار ہو جائیں کہ اللہ اس کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اب یہاں ایک بہت پتے کی بات، حضرت امام ملا علی قاری نے اس حدیث پاک کے شرح میں لکھا ہے کہ یہاں پر یہ آیا کہ اللہ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے گا، کہتے ہیں اے من الصغائر، یعنی چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دے گا، مگر آگے فرماتے وَيَحْتَمِلُ الْكَبَائِرِ، یہاں گناہ کبیرہ کا بھی احتمال ہے۔ ضابطہ جو ہے اس ضابطے کی روشنی میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ آمین کہنے کی برکت سے جو دل سے، سچے دل سے، خشوع خضوع کے ساتھ آہستہ سے آمین کہے گا تو اللہ اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دینا طے ہے۔ مگر یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما دے، بڑے بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ اور انا عند ظن عبدی بھی یہ حدیث پاک ہے، اس لیے اللہ کے بارے میں یہ حسن اعتقاد رکھنا چاہیے کہ اللہ ہمارے صغیرہ گناہوں کے ساتھ ساتھ کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، احادیث کریمہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام بد مذہبوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بھی بد مذہب آپ کے ذہن میں کوئی بھی وسوسہ ڈالے تو اس وسوسے سے متاثر ہونے سے پہلے آپ اپنے علماء سے ضرور رابطہ قائم کریں۔ آپ مسلک حق اہل سنت والجماعت پر ہیں، اللہ نے آپ کو پیدا فرمایا، اور ہمارا مسلک کوئی ڈاواڈول مسلک نہیں ہے، کوئی کمزور اور ضعیف مسلک نہیں ہے، پختہ دلیلیں موجود ہیں، ٹھوس بنیادوں پر ہمارا مسلک قائم ہے۔ کوئی بھی کہیں بھی آپ کو پھسلانے کی، بہلانے کی، حدیث کا نام لے کر، قرآن مقدس کا نام لے کر، آیتیں پڑھ پڑھ کے سنا کر بہکانے کی کوشش کریں تو آپ کے ہم تمہاری نہیں سنیں گے، تم خود ہی غیر معتبر، تمہاری بات غیر معتبر۔ ہم پہلے اپنے علماء سے رابطہ قائم کریں گے، آپ علماء سے رابطہ قائم کریں، وہ بھی ایسے علماء جو علماء جھولا چھاپ نہ ہو، ہر میدان میں جھولا چھاپ موجود ہے۔ ہم جب علم سیکھیں، علم لیں، اس کے پاس جس کے پاس باقاعدہ علم ہو، اور ہے ہی نہیں تو اس سے کیسے علم لیں گے آپ؟ اس لیے اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں، جو لوگ آپ کے دماغ میں زہر گھولیں، بد مذہبیت کا بیج بونے کی کوشش کریں، کوئی بھی ہو، رشتہ دار ہو، دوست ہو، اس کو آپ بالکل سائڈ میں لگائیں اور اپنے سنی علماء کے صحبت میں رہنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی، عقائد کی حفاظت فرمائے۔